یہ دعا آج کے دن کی دعا ہے، سب لوگ سے پہلے درود شریف کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے، جو غلطیاں ہم نے انجانے میں کی اور جن لوگوں کا دل ہم نے توڑا، سب معاف فرما دے۔ یا رب ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تو غفور رحیم ہے۔ یا اللہ اس رمضان میں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور ہمیں سچا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، صرف بھوک اور پیاس کا نہیں بلکہ آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ۔ ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت اور نفرت سے محفوظ فرما، ہماری آنکھوں کو حرام سے بچا، ہمارے دل کو حسد اور بغض سے پاک کر دے۔ یا رب ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، اس مہینے میں ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے کلام سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، جو نمازی نہیں انہیں نمازی بنا دے، جو بے پرواہ ہے اس پر اپنا کرم کر دے، جو مایوس ہیں اور اس کے دل میں امید بھر دے، جو پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، جو زندہ ہے ان کی صحت اور لمبی عمر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کی قبر پر اپنی شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان میں ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے، رزق میں برکت کر دے، قرض میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کا قرض عطا کر دے، بے روزگار جو لوگ ہیں ان کو روزگار عطا کر دے، بے اولاد جو ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی بھی ہر کسی کی مدد کرنے والا ہے اور تو غفور الرحیم ہے۔ یا رب جو لوگ تنہا ہیں ان کو اپنی غربت کا احساس دے، جو راتوں کو چپ چپ کر روتے ہیں ان کے آنسوؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو دل ٹوٹ چکے ہیں ان کو پھر سے جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت نصیب فرما، ہمیں اس رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا نام دوزخ سے مٹا کر جنت میں لکھ دے۔ یا رب ہمیں ریا سے بچا، تکبر سے بچا اور نفس کے شہر سے محفوظ فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں صداقت اور صبر کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ بنا، اگر یہ آخری ہو تو ہمیں بخش دے۔ یا رب ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے، قیامت کے دن ہمیں اپنی عرش کے سائے کی جگہ عطا فرما۔ یا رحمان یا رحیم ہمیں اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے، ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں ان کا پڑوسی بنا دے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی قبول فرما، جو دل میں چھپی ہوئی خواہش ہے جو زبان پر نہیں آ سکتی اس کو بھی تو قبول فرما، اور تو سب جانتا ہے، ہماری ہر جائز تمنا پوری کر دے۔ یا رب اس رمضان کو ہمارے لیے نیا سفر بنا دے، گناہوں سے توبہ کا، عبادت کا، محبت کا اور تیری رضا کا بنا دے۔ یا اللہ پاک تو سب کی دعائیں سنتا ہے، ہماری بھی دعا سن لے۔ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں تیرے در میں، گڑ گڑا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، یا رب ان کی بھی دعائیں قبول و منظور، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو رزق کے لیے پریشان ہے وہ بھی ان کا حل کر دے۔ یا رب تو ہی ہر مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ یا رب رمضان کا پہلا روزہ چل رہا ہے، یا رب اس روزے میں ہر قسم کی مشکلات، پریشانیوں کو دور کر دے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھ دے۔ یا اللہ پاک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے یہ چیزیں عطا کر سکے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتا۔ یا اللہ میرے بھی گناہوں کو بخش دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے اور مجھے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، یہ جو دعا سن رہے ہیں ان کے بھی رزق میں اضافہ کر، اور ان کے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ ان کے معاف کر، میرے بھی گناہوں کو معاف کر دے، میری قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے، جنت کے دروازے کھول دینا، مجھے معاف کر دینا اور مجھے قبر کے عذاب سے بچانا۔ بے شک تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کی امت پر رحم کرے گا، اور تو انہیں جس طرح پہلی امتوں پر عذاب نازل کرتا تھا یا رب تو اب ان پر عذاب نازل کرتا قیامت نہیں کرے گا۔ بے شک تو ہی ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ میں ناچیز سا بندہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوں، مجھے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما، میرے گناہوں کی بخشش کر دے، کیونکہ تو ہی گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں یا رب، تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، کیونکہ تو ہی ہے جن پرند جانور انسان ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے۔ تو نے ہی ہر بندوں کا وعدہ کیا ہے کہ تو ہی رزق عطا کرے گا، ہم سب کو تو نے رزق عطا کرنا ہے، وافر مقدار میں رزق عطا کرنا ہے۔ یا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرما دے۔ ہم صبح تیرا ہی نام لے کر نکلتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور تیرے ہی نام سے اس دن کا آغاز کرتے ہیں اور تیرے ہی راستے پر نکل جاتے ہیں۔ یا اللہ پاک تو نے ہی ہمیں معاف کرنا ہے، تو نے ہی اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا ہے، تو نے ہی بلاؤں سے ٹالنا ہے، تو نے ہی ہر چیز عطا کرنی ہے، تو ہی پوری دنیا اور جہاں کا مالک ہے۔
بے شک کوئی نہیں تیرے سوا جو اس دنیا میں کسی کو کچھ دے سکے۔ یا اللہ پاک اپنا محتاج بنا، کسی انسان کا محتاج نہ بنا، اور لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ، لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھ۔ آج کا دور جو حسد کا ہے، کینے کا ہے، بغض کا ہے، یا اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھ اور ان چیزوں سے ہمیں دور رکھ۔ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کلمے کے صدقے ہمیں موت آئے تب بھی زبان پر یہ کلمہ ہو، تیرا نام ہمارے زبان پر ہو، ہمارے دل میں جو ہے ایمان پر خاتمہ ہو، ہمارا ایمان ختم نہ ہو۔ یا اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اس ملک کی حفاظت کر، خاص طور پاکستان کی حفاظت کر۔ یا اللہ پاک جو بھی جس بھی ملک میں ہے، جو بھی مسلمان جہاں سے بھی یہ دعا سن رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کی حفاظت کر، چاہے وہ انڈیا، پاکستان، کشمیر، کسی بھی کونے کونے سے ہو۔ یا اللہ پاک ان سب کو معاف کر دے۔ یا الہی تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی سب کو معاف کرنا ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھا، اپنی حفاظت میں رکھ۔ جتنے مسلمان ملک، چاہے وہ افغانستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، شام ہے، فلسطین ہے، ان سب کی حفاظت کر۔ خاص طور پہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت کر، بے شک تو ہی ہے ان کی حفاظت کرنے والا۔ غزہ کے لوگوں پر جو اس ٹائم پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی حفاظت تو نے کرنی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں جو ان کی حفاظت کر سکے۔ یا اللہ پاک میں ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوں، وہ جتنا چیز جو اب تک گناہ ہو گئے ہیں تو نہیں معاف کرنے ہیں۔ یا اللہ پاک مجھے قبر سے اور ڈر لگتا ہے، یا اللہ پاک تو نہیں وہاں مجھے ساتھ دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دینی ہے۔ یا اللہ پاک میرے گناہوں کی توبہ قبول فرما، مجھے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرما، میری صحت اور مجھے کامیابی دے، میرے رزق میں اضافہ کر۔ یا اللہ پاک اس یوٹیوب چینل کو لوگوں کے حسد سے بچا، جو مجھ سے حسد کرتے ہیں ان سے بھی مجھے دور رکھ۔ یا اللہ پاک جو بد دعا دیتے ہیں ان کی دعا کو خیر میں بدل دے۔ جو اللہ پاک مجھے قبر کے عذاب سے بچا دے۔ یا اللہ پاک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، اور ہم کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرما، اور جو اس دنیا میں ہیں ان کی بھی توبہ قبول فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک خاص طور پر میرے ماں باپ جو اس دنیا میں نہیں گئے، ان کی توبہ قبول کر لینا۔ چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کو اپنے ایمان میں رکھنا، جنت کے دروازوں کے دروازے کھول دے، ان کی خوشبو ان کی قبروں میں آ جائے۔ اللہ پاک تو ہی ہے، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ پاک جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں تو آخرت میں نیکوکار لوگوں میں شامل کرنا، جہنم کی آگ سے دور رکھنا، جنت کے دروازوں میں رکھنا، تاکہ ہم جنت کی خوشبو حاصل کر سکیں۔ یا اللہ پاک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں بار بار تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، جب تک زندہ ہوں معافی مانگتا رہوں گا، جب تک تو معاف نہیں کرے گا۔ بے شک تو ہی غفور الرحیم ہے، یا اللہ پاک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اس ٹائم بھی تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، یا اللہ پاک میرے گناہوں کی بخشش ضرور کر دینا، اور جب بھی موت آئے دعا پر کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا مجھے، میرے گھر والوں اور میرے ماں باپ کو سب کو معاف فرما دے، بہن بھائی جو بھی جس بھی حالت میں سب کو معاف کرنا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔